بتاؤں برکتیں؟ خود نہ بتاؤں، بہتر یہ ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کے حوالے سے عرض کروں۔ مضمون حدیث یہ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام مسجد کوفہ میں تشریف فرمائے، آپ کی عمارت ظاہری کا زمانہ ہے، ورنہ وہ صرف 4 سال امیر المومنین نہیں رہے، وہ تو امیر المومنین پیدا ہی ہوئے تھے۔ وہ بعد میں امیر المومنین نہیں بنے ہیں، وہ خود ساختہ امیر المومنین نہیں ہیں۔ نہ دنیا ساختہ امیر المومنین ہے، نہ سیاست ساختہ امیر المومنین ہے، نہ ساختہ امیر المومنین ہے، نہ سوختہ امیر المومنین ہے، وہ خدا ساختہ امیر المومنین ہے۔ تمام مسلمان بڑے محدثین کے ہاں بھی یہ حدیث مل جائے گی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود روز غدیر تمام حاضرین کو، جو تقریباً 1 لاکھ سے زائد تھے، 1,20,000 حاضرین کو حکم دیا، سلموا علی علی بامرۃ المؤمنین، جاؤ علی پہ سلام کرو، یہ کہہ کر السلام علیک یا امیر المؤمنین۔ علی وہ امیر المومنین ہے جو رسول کی موجودگی میں امیر المومنین۔ سلموا، سلام کرو، علی علی بامرۃ المؤمنین، علی پہ سلام کرو، یہ کہہ کر السلام علیک یا امیر المؤمنین۔ رسول نے اپنی زندگی میں کہا امیر المؤمنین کہو انہیں۔ تو اس لیے یہ امیر پہلے بھی تھے، بعد میں بھی تھے۔ جب یہ گھر میں خاموش بیٹھے ہوں تب بھی امیر المؤمنین ہیں، جب یہ جنگ میں ہوں تب بھی امیر المؤمنین ہیں، یہ صلح کر لیں تب بھی امیر المؤمنین ہیں۔ یہ امیر المؤمنین ہیں، چاہے صلح نامے میں امیر المومنین مٹا دیں تب بھی امیر المومنین، جیسے رسول اللہ ہیں، چاہے وہ جنگ کی حالت میں ہو یا صلح کی حالت میں ہو، جنگ میں ہو یا امن میں ہو، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، زمین پر ہو یا قاب قوسین و ادنیٰ کی منزل پر ہو، رسول اللہ ہیں، چاہے صلح نامے میں مٹا دے رسول اللہ مگر رسول اللہ ہیں۔ اسی طرح امیر المومنین ہے۔ لیکن یہ واقعہ آپ کی عمارت ظاہری کا واقعہ ہے۔ مسجد کوفہ میں ابن عباس تشریف فرمائے، کچھ لوگ آئے، یا امیر المومنین، اب کی ہمارے ہاں دور دراز صوبوں سے بہت بڑی مملکت تھی، یا امیر المومنین ہمارے ہاں آپ کی بارش نہیں ہوئی۔ امام نے فرمایا جاؤ کثرت سے استغفار کرو۔ چلے گئے، کچھ ہی دیر میں کچھ اور لوگ آئے، یا امیر المؤمنین ہمارے ملک میں اقتصادی کساد بازاری ہے، بازار ٹھنڈے اور مندے پڑے ہوئے ہیں، اقتصادی حالت بہت بری ہے، کہا جاؤ کثرت سے استغفار کرو۔ کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ کچھ لوگ اور آ گئے، یا امیر المؤمنین ہم ایسی جگہ رہتے ہیں کہ جہاں پر کچھ لوگوں سے آویزش ہے اور ہم کمزوری محسوس کرتے ہیں، بہت کمزور ہیں، قوت نہیں ہے ہمارے پاس، افرادی قوت بھی نہیں ہے، ویسے بھی قوت نہیں ہے، کہا جاؤ کثرت سے استغفار کرو۔ ایک شخص آیا تنہا، اس نے کہا یا امیر المؤمنین چراغ راہ میں فقیر ہوں، محتاج ہوں، مفلس ہوں، جو کچھ تھا ختم ہو گیا، کیا کروں؟ کہا جاؤ کثرت سے استغفار کرو۔ پھر ایک شخص آیا، کہا یا امیر المومنین میں شادی شدہ ہوں، عرصہ گزر گیا، اولاد نہیں ہوتی، کہا جاؤ کثرت سے استغفار کرو۔ اب جب یہ چلا گیا
تو ابن عباس سے رہا نہیں گیا. کہا مولا امیر المومنین یہ بتائیے کہ آج آپ سب کو ایک ہی نسخہ دے رہے ہیں. روایت ہے سب کو ایک ہی نسخہ. امام مسکرائے اور کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سورہ نوح کی تلاوت نہیں کی؟ سورہ نوح میں قرآن میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يرسل عليكم السماء مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انہارا. تم استغفار کرو، پروردگار بڑا غفار ہے اور وہ ایسا غفار ہے کہ جب تم استغفار کرو گے تو وہ پانی برسانے والا ابر بھیج دے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ بارش برسانے والا ابر بھیجے گا، اور وَيُمْدِدْكُمْ تمہاری مدد کرے گا، بِأَمْوَالٍ مال سے، وَبَنِينَ اولاد سے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ تمہارے لیے ہرے بھرے باغ قرار دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور پانی سے چھلکتی ہوئی نہریں بنائے گا. وہاں قحط تھا، میں نے کہا استغفار کرو. وہ اولاد نہیں رکھتا تھا، میں نے کہا استغفار کرو. وہاں بازار ٹھنڈے پڑے تھے، میں نے کہا استغفار کرو. ابن عباس نے کہا یا امیر المومنین اس وقت آپ کی زبان سے یہ آیت سن کر ایسا لگا جیسے آج پہلی بار یہ آیت پڑھ رہا ہوں. قرآن حدیث استغفار کی برکتیں. استغفار، اولاد نہیں ہے استغفار کرو، گناہگار نہیں ہو تو استغفار کرو، گناہگار ہو تو استغفار کرو، افلاس ہے تو استغفار کرو، معاشرتی مسائل ہیں تو استغفار کرو، سیاسی مسائل ہیں تو استغفار کرو، اپنے لیے استغفار کرو، اپنے دوستوں کے لیے استغفار کرو، پوری مسلم امہ کے لیے استغفار کرو، تمام انسانوں کی بھلائی کی خاطر استغفار کرو. استغفار بڑا وظیفہ ہے. خدا پر یقین کے ساتھ، شفاعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین کے ساتھ استغفار. اور اس آیت کے معنی سمجھے آپ؟ عام طور پہ لوگ استغفار کا مفہوم یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ ہو گیا ہے، اللہ ناراض ہوگا تو قیامت میں بڑی سختی ہوگی، جہنم میں نہ جانا پڑے، اس لیے استغفار ہے. استغفار اس دنیا کی نعمتوں کے لیے بھی استغفار ہے. اس آیت کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، اور یہ بات ایک سے زائد مقامات پر قرآن مجید میں. سورہ ہود کی آیتیں پڑھ لیجئے. یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوتا بعد قوت مع قوتکم. تم استغفار کرو، اللہ تمہارے اوپر بارش برسانے والا بادل بھیجے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا. اسی سورہ مبارکہ ہود کے شروع میں ایک آیت اور ہے، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. استغفار کرو رب سے اور توبہ کرو رب کی بارگاہ میں. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. یہ زندگی جب تک تمہیں اس دنیا میں دی ہے اللہ نے تمہیں متاع حسن عطا فرمائے گا، یعنی متاع دنیا سے مالا مال کرے گا. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر نیکی کرنے والے کو اس کی نیکی کا پورا اجر دے گا، یعنی اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی.
توجہ ہے؟ قرآن مجید پہ یقین ہے؟ استغفار کی برکتیں ہیں یہ. بارش نہیں رکے گی، تمہاری دنیاوی زندگی کی نعمتیں کم نہیں ہوں گی. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی. اللہ اکبر. ایک جملہ کہوں، اس دنیا کو قرآن مجید ہی نے متاع غرور بھی کہا ہے. متاع غرور. یہی قرآن اسی دنیا کو متاع حسن بھی کہہ رہا ہے. متاعا حسنا معنی یہ ہے کہ اگر خدا کو چھوڑ کر، توحید کا راستہ چھوڑ کر اپنے ذرائع سے دنیا لی تو وہ متاع غرور ہے. اور اگر توحید پر ثابت قدم رہتے ہوئے اللہ کے ذریعے سے، ان وسیلوں کے ذریعے سے جو اللہ نے مقرر کیے ہیں، استغفار کے سہارے سے دنیا لی، یہی دنیا متاع حسن بن جائے گی. متاع حسن. مایوس نہ ہو رحمت الہی سے. دنیا بھی آپ کے ہاتھ میں رہے گی، آخرت بھی آپ کے ہاتھ میں رہے گی. ایک وسیلہ استغفار بشرط یقین شفاعت. شفاعت مصطفیٰ، شفاعت اہل بیت مصطفیٰ، شفاعت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام. بس گفتگو اب کی نہیں جا رہی ہے، اس لیے سمیٹ دیتا ہوں. تقریباً پیغام کسی حد تک اجمالاً تو آپ تک پہنچ گیا. استغفار ہر حال میں کریں. بہتر ہے ہر نماز کے بعد کریں. بہتر ہے باطہارت کریں. ہمیشہ باطہارت رہیں. ہمیشہ باطہارت رہنا مستحب ہے، اللہ کو پسند ہے. ہمیشہ باوضو رہیں، لیکن اگر کبھی ایسا ہو کہ باوضو نہیں ہیں یا حالت طہارت نہیں ہے، انسانوں میں پوری صنف ہے جس میں مجبوراً قہری طور پر حالت طہارت نہیں رہتی، پھر بھی استغفار کریں، ذکر خدا کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اس نے ہر حال میں اپنا نام لینا جائز قرار دیا. یہ اس کا کرم ہے، اس کا لطف ہے، اس کی عنایت ہے، کمال رحمت ہے کہ ہر حال میں مجھے پکار سکتے ہو. ہر حال میں پکار سکتے، عورتیں ہوں مرد ہوں، ہر حال میں استغفار جاری رہ سکتا ہے. ہر حال میں استغفار کریں، مگر بس یہ یاد رہے شرک نہ ہو، نہ ایمان کی سطح پر نہ عمل کی سطح میں. وابستگی ہو دامن ختم نبوت سے، وابستگی ہو دامن ولایت سے، یقین آخرت ہو، جنت کا یقین ہو، جہنم کا یقین ہو. متقین کی پہچان یہ ہے. اب وقت نہیں ہے، نہج البلاغہ میں جو امیر المومنین علیہ السلام نے متقین کے اوصاف بیان کیے ہیں، ان اوصاف میں یہ ہے. اب طاقت ساتھ نہیں دے رہی ہے، سکت نہیں ہے، بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا متقین کی صفت یہ ہے کہ انہیں جنت پر ایسا یقین ہے کہ وہ جنت کو گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اہل جنت کو جنت کی نعمتوں سے متمتع دیکھ رہے ہیں. جہنم کا ایسا یقین ہے کہ وہ جہنم کو گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اہل جہنم کو اس میں معذب حالت میں دیکھ رہے ہیں. یقین کی یہ کیفیت ہونی چاہیے. اور جنت و جہنم کیا ہے سننا ہو اگر تو بس ایک شعر میں نے شاید کل یا پرسوں کی تقریر میں پڑھ دیا تھا عربی کا، بڑا لطیف، بڑا مرصع، بڑا عجیب و غریب قصیدہ ہے. بڑا عجیب و غریب قصیدہ ہے. ہا علی بشر کیف بشر ربہ فیہ تجلی وظہر. اسی قصیدے کے اشعار ہیں. کہتے ہیں کہ هو والمبدأ شمس وضیاء هو والواجب نور وقمر. اسی میں آگے بڑھتے بڑھتے کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ
حبہ مبدأ خلد و نعیم بغضہ مبدأ نار و سقر. علی کی محبت وہ ہے جو جنت تخلیق کرتی ہے، علی کا بغض وہ ہے جو جہنم کے شعلے بھڑکاتا ہے. حبہ مبدأ خلد و نعیم حبہ مبدأ خلد و نعیم بغضہ مبدأ نار و سقر. اور اس کے بعد ایک شعر اور عجیب و غریب کہہ گئے ہیں. بہرحال اب دامن وقت میں گنجائش نہیں، اب سمیٹتا ہوں بیان کو. بس اب یاد رکھیں کہ ان کی محبت بہشت ہے، ان کا بغض وہی جہنم ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ان پر آنسو بہانے سے جہنم خاموش ہو جاتا ہے. ان کے غم میں آنسو بہانے سے شعلہ جہنم سرد پڑ جاتا ہے. بس کب تک فضائل پڑھیں گے، کب تک فضائل سنیں گے؟ ان کے فضائل ہی کا سلسلہ جب دراز ہوتا ہے تو مصائب تک پہنچ جاتا ہے. آج شبیہ تابوت برآمد ہوگی. شبیہ تابوت کس کی شبیہ تابوت؟ اس مظلوم کی شبیہ تابوت جسے اپنے بابا کا تابوت اٹھانا نصیب نہ ہو. بس عزیزان گرامی، بس اب وقت گریہ ہے، وقت ماتم ہے. اب مجھ سے توقع نہ رکھیے دیر تک بیان کر سکوں گا. یہ صدمہ امام کو کب تک رہا، کتنا رہا؟ بار بار سنتے ہیں، کل بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ جب اپنے بابا کے لاش بے گور و کفن کے سامنے سے گزرے ہیں تو چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، اور ایسا متغیر ہوا کہ بی بی زینب کو کہنا پڑا، بیٹا اپنے کو سنبھالو، ایسا لگتا ہے کہ روح تن سے جدا ہو جائے گی. جملہ کیا کہا؟ پھوپھی اماں آپ ہی انصاف کریں، جس کا جوان بیٹا موجود ہو، اس کے بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے. یہ صدمہ سرکار زین العابدین کے قلب پر کب تک رہا؟ بس اب چند جملے 2-3 الفاظ میں گفتگو ختم ہو جائے گی. آپ ماتم کریں گے، آپ گریہ کریں گے، آپ پرسہ دیں گے. یہ کب تک صدمہ رہا؟ بہت سے صدمے تھے امام کو. یاد ہوگی وہ روایت بھی کہ جب آپ کے ایک چاہنے والے نے کہا ہے کربلا کے واقعے کے برسوں بعد آقا کب تک گریہ کریں گے؟ تو امام نے کیا فرمایا؟ تم نے انصاف نہیں کیا، انصاف نہیں کیا. یعقوب نبی تھے، پیغمبر تھے. یعقوب کو معلوم تھا علم نبوت کی بنا پر کہ یوسف زندہ ہیں، مگر 12 بیٹوں میں سے ایک یوسف نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تھے. تو اتنا گریہ کیا کہ آنکھیں بے نور ہو گئیں، آنکھیں سفید ہو گئیں. میری نگاہوں کے سامنے تو 18 یوسف ذبح کر دیے گئے. اجرکم علی اللہ. خدا آپ کی آنکھوں کو ہمیشہ پر نور رکھے. یہ آنکھیں جو یہاں گریہ کر رہی ہیں، یہی آنکھیں آخرت میں روشن ہوں گی.
یہی آنکھیں قیامت میں روشن رہیں گی. آپ کی آنکھوں کا نور کبھی کم نہیں ہوگا، نور معنوی بڑھتا چلا جائے گا. اس چاہنے والے نے پھر کہا آقا اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا تو آپ کے خاندان کی سیرت رہی ہے. یہ جملہ سن کے تڑپ گئے. ہاں ہاں، اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا ہماری سیرت ہے، مگر ماں بہنوں کا بے ردا رسن بستہ بازاروں سے گزارا جانا، درباروں میں لے جایا جانا، زندانوں میں رکھا جانا، یہ ہمارے خاندان کی سیرت نہیں ہے. یہ یاد کر کے تڑپتے تھے. اور جب کوئی پوچھتا تھا آقا سب سے زیادہ اذیتیں کہاں گزری، تو کیا فرماتے تھے؟ الشام الشام الشام. اس لیے کہ شام میں بہت مصیبتیں دیکھی. ایک طرف ماں بہنوں کو بھرے دربار میں بے ردا دیکھا، اور اس کے علاوہ کیا دیکھا؟ بس یہ روایت بیان کرتے ہوئے امامہ سر پہ بار ہے، مگر چونکہ میں نے کہہ رکھا ہے جیسے ہی امامہ اتاروں گا شبیہ تاموت برآمد ہو جائے گی، اس لیے میں ایک علامتی طور پر ضبط کر رہا ہوں. یہ جملہ کہتے ہوئے کیا کیا دیکھا سید سجاد نے اپنی آنکھوں سے؟ یزید کافر تخت پر ہے، یزید لعین تخت پر ہے، سر امام دشت طلا میں، ہاتھوں میں ایک چھڑی ہے جس سے لب و دندان حسین سے بے ادبی ہو رہی ہے، اور امام کیا تڑپے. دربار میں بھی کچھ ایسے موجود تھے جنہوں نے کہا او یزید ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول اللہ ان لبو دندا کو بوسا دیا کر. یہ سب سجاد نے دیکھا، مگر جب خود سید سجاد کا آخری لمحہ آیا، جب آپ کو زہر پلا دیا گیا، زہر کے اثر سے آپ کی حالت متغیر ہوئی، شہادت کا لمحہ قریب آیا، پورے کنبے کو قریب بلانے کے بعد وصیتوں کا سلسلہ شروع ہوا. تفصیلی وصیتیں ہوتی ہیں معصومین کی، توحید سے متعلق وصیت، نبوت سے متعلق وصیت، شریعت سے متعلق وصیت، طریقت سے متعلق وصیت، حقیقتیں بیان کرتا ہے معصوم، القائے نسبت کرتا ہے اپنے بعد آنے والے معصوم سے. سب کچھ جب کر چکے تو ایک مرتبہ بیٹوں سے کہا مجھے زمین پر لٹا دو. بیٹوں نے کہا بابا ارے جسم بہت کمزور ہے، بہت نحیف ہے، زمین پر کیسے لٹا دیں؟ کہا نہیں ہمیں زمین پر لٹا دو، زمین پر لٹا دو. بچوں نے تخت سے اتار کے زمین پہ لٹانا چاہا، کہا یہ فرش ہٹا دو، مجھے خاک پر لٹاؤ. بچوں نے کہا بابا خاک پر لیٹنے کا سبب کیا ہے؟